بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کے علاقے براری سنت نگر میں یہ ایک معمول کی صبح تھی۔ لوگ صبح اٹھ کر اپنے اپنے کام کے لیے روانہ ہو رہے تھے، لیکن محلے کی دکان تاحال بند تھی اور اکا دکا افراد وہاں کا چکر لگا کر جا چکے تھے۔ محلے کے ایک بزرگ نے دکان کے مالک، جس کا گھر قریب ہی واقع تھا، دروازہ کھٹکھٹانا چاہا، لیکن دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اوپر والی منزل پر چلے گئے جہاں بھاٹیا خاندان کی رہائش تھی، اور وہاں ایک لرزہ خیز منظر ان کا منتظر تھا۔ پورے کا پورا خاندان دوپٹوں سے بندھا ہوا چھت کی جالی سے لٹک رہا تھا۔ یہ ایسا منظر تھا کہ بزرگ کی خوف سے گکی بن گئی اور وہ الٹے قدموں واپس لوٹے۔ آن کی آن میں پورے علاقے کو پتہ چل چکا تھا کہ بھاٹیا خاندان کے تمام افراد نے اجتماعی خودکشی کر لی۔ صرف آدھے گھنٹے کے اندر یہ بریکنگ نیوز تمام چینلز پر چل رہی تھی اور لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو علاقے میں جمع ہو چکا تھا۔ امریکن ویڈیو سٹریمنگ پلیٹ فارم نیٹ فلکس نے اس ہولناک واقعے پر دستاویزی فلم بنائی ہے جس کا نام ہے ہاؤس آف سیکریٹس، دی براری سوئسائڈ۔ دوستو، اس کے علاوہ اب دیکھنے والوں پر اتنا زیادہ خوف تھا کہ ان لوگوں نے جب یہ جو ویڈیو ہے وہ بنا کر آؤٹ کی ہے، تو ایون دیکھنے والے میرے جیسے جو لوگ ہیں جو عام طور پر اتنے نہیں گھبراتے، وہ لوگ بھی ایک دفعہ چلز کا شکار ہو گئے۔ اس واقعے کے بارے میں بے تحاشا تہلکہ خیز انکشافات براری کیسز کے اندر کیے گئے ہیں۔ اپنے گھر میں مردہ پائے گئے ان 11 لوگوں کے کانوں میں روئی ٹھوسی ہوئی تھی، آنکھوں پر کپڑا اور منہ پر ٹیپ بندھا ہوا تھا، جبکہ ہاتھ پاؤں تار سے بندھے ہوئے تھے۔ خاندان کی سب سے بڑی رکن اسی حالت میں اپنے بستر کے برابر میں موجود تھیں، اور مرنے والوں میں 7 خواتین اور 4 مرد شامل تھے، جن میں 2 نوعمر لڑکے بھی تھے۔ پولیس نے ابتدا میں ہی جان لیا تھا کہ گھر میں زبردستی کسی کے گھسنے، زہر دینے یا کسی ناخوشگوار واقعے کے آثار موجود نہیں تھے۔ تاہم جس طرح سے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے تھے، انہیں دیکھ کر یہی خیال آتا تھا کہ یہ کسی قاتل کا کام ہے۔ خاندان کے دیگر افراد نے بھی پولیس سے مطالبہ کیا کہ اس کی قتل کے طور پر تفتیش کی جائے۔ سیریز میں دیگر خاندان والوں، دوستوں اور محلے داروں سے گفتگو میں دکھایا گیا ہے کہ یہ کس طرح سے خوش و خرم قسم کا خاندان تھا اور بہترین زندگی گزار رہا تھا۔ ان کا کاروبار ترقی کر رہا تھا اور بظاہر کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ کوئی اس خاندان میں خودکشی کے بارے میں سوچتا۔ نئی نسل اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی، جبکہ چند دن پہلے ہی گھر میں ایک لڑکی کی دھوم دھام سے منگنی بھی کی گئی تھی اور 2 ہفتوں بعد اس کی شادی طے کی گئی تھی۔ بعد ازاں پولیس کو گھر سے 11 ڈائریاں ملی، جس سے اس کیس کی گتھیاں کھلنا شروع ہوئیں۔ یہ 11 ڈائریاں گزشتہ 10 سال کے دوران لکھی گئی تھیں۔ سن 2018 کی ڈائری کے آخری صفحات میں اس خودکشی کا پورا احوال موجود تھا، جس نے سب کو چونکا دیا۔ ڈائری کے مطابق اس خودکشی کا باقاعدہ منصوبہ کیا گیا تھا، جس کی ایک ایک تفصیل قلم بند کی گئی تھی۔ بعد ازاں پولیس اور دیگر تفتیشی اداروں کی جانب سے جو رپورٹ مرتب کی گئی، اس کے مطابق اس واقعے کا ذمہ دار خاندان کا چھوٹا بیٹا للت بھاٹیا تھا۔ للت اوائل جوانی میں ایک بائک کے ایک حادثے کا شکار ہوا تھا، جس میں اس کے سر پر چوٹ آئی تھی۔ اس حادثے میں وہ کئی روز تک ہسپتال میں زیر علاج رہا اور اس کے بعد اس کی ذہنی حالت بالکل تبدیل ہو گئی۔ اس کے کئی سال بعد وہ ایک اور حادثے سے گزرا۔ وہ جس دکان پر کام کرتا تھا، وہاں کے مالکان سے اس کا پیمنٹ پر جھگڑا ہو گیا اور انہوں نے اسے تشدد کا نشانہ بنا کر کمرے میں بند کر دیا۔ یہی نہیں، اس کمرے کو آگ بھی لگا دی گئی جہاں للت بے ہوش پڑا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد للت نے کسی طرح سے اپنے بڑے بھائی کو فون کر کے اس کی اطلاع کی اور یوں اس کی جان بچائی جا سکی۔ اس واقعے کا للت کے دماغ پر بہت گہرا اثر پڑا۔ وہ شدید ٹراما میں چلا گیا اور اس کی قوت گویائی مفلوج ہو گئی تھی۔ محلے داروں کے بعد للت کئی سال تک وہ اشاروں کی مدد سے لکھ کر گفتگو کیا کرتا تھا، اور کچھ سال بعد اس کی قوت گویائی لوٹ آئی، جسے اس کے گھر والے اپنی مستقل عبادت کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ ڈائریوں کے مطابق اس کے کچھ عرصے بعد للت نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کے مرحوم والد کی روح اس میں آ جاتی ہے اور اس سے باتیں کرتی ہے۔ تمام گھر والوں نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ ماہرین نفسیات کے مطابق خود پر حملے کے بعد للت ٹراما سے گزر رہا تھا، جس کے نتیجے میں وہ سائیکوسس نامی ذہنی مرض کا شکار ہو گیا تھا۔ اس مرض کے جو مریض ہوتے ہیں، ان کو حقیقت سے ماورا چیزیں دکھائی اور سنائی دینے لگتی ہیں۔ وہ حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں اور ان کا ذہن اس کی کارکردگی بھی بے حد متاثر ہوتی ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا تھا کہ اگر اس موقع پر للت کے جسمانی علاج کے ساتھ ذہنی علاج کی طرف بھی توجہ دی جاتی تو یہ خاندان آج بھی زندہ ہوتا۔
للت کو جو آوازیں آتی تھیں وہ آوازیں 10 سال سے وہ ڈائری کے اندر نوٹ کروا رہا تھا اور پورا خاندان آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کر رہا تھا۔ ان ہدایات میں مختلف جگہوں پر سرمایہ کاری اور کاروبار کے حوالے سے ہدایات شامل تھیں جو خاندان کے کاروبار میں ترقی جو ہے اس کی وجہ بن رہی تھیں، اور پورے خاندان نے یہ مان لیا کہ ان کے آن جہانی والد اپنے خاندان کی بہتری کے لیے عالم بالا سے ان تک اپنی ہدایات پہنچا رہے ہیں، اور اس کا ذریعہ للت کو بنایا گیا ہے۔ بعد ازاں اس خاندان کو خودکشی کا عمل کرنے کو کہا گیا کہ یہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ ڈائری میں درج متن کے مطابق پورا خاندان اسی طرح سے خود کو باندھ کر لٹکے گا، اور اس کے بعد ان کے والد وہاں پہنچیں گے اور انہیں آزاد کر دیں گے۔ اس اقدام سے پہلے خاندان کو کئی روز تک ایک خاص پوجا کرنے کا بھی کہا گیا جو ان کے گناہوں کو دھو سکے۔ پوجا کرنے کے ساتھ خاندان کے افراد خود کو پھانس دینے کی تیاری بھی کر رہے تھے، جس کے شواہد CCTV فوٹیجز سے ملے۔ فوٹیج میں واقعے سے کچھ روز قبل خاندان کے کچھ افراد کو سٹول اور تاریں وغیرہ خرید کر لاتے ہوئے دیکھا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان افراد کو موت جو ہے اس کو حادثاتی موت قرار دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ سب لوگ مرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ ان کے عمل کا ایک حصہ تھا جس کے آخر میں انہیں یقین تھا کہ کوئی آ کر انہیں بچا لے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا اور سب کے سب اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ دوستوں، ماہرین کے مطابق یہ ہولناک واقعہ ذہنی صحت کی ابتری کا نتیجہ تھا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر ذہنی بیماریوں کی طرف مناسب توجہ نہ دی جائے اور بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ کس قدر تباہ کن ہو سکتا ہے۔